کہ تو اور میں اس کی شان جمال کے کشتہ ہیں، اور دیکھو میں اپنی مراد دل 2 حرفوں میں بیان کر دیتا ہوں، بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم، کہ خواجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ ہم اپنی آنکھوں کو ملنے کے قابل ہو جائیں، یہ ہماری مراد دل ہے۔ محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک مرحوم عالم اسلام کا ایک قیمتی سرمایہ تھے۔ آپ نے جس انداز میں پاک سرزمین پر قرآن حکیم کی اشاعت، قرآن حکیم کی سوجھ بوجھ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پوری کائنات کی موت ہے، پورے عالم کی موت ہے۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ سراپا سلامتی کا متقاضی ہے۔ وہ مسلمان اس انسان کو قرار دیتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان اور ہاتھ سلامتی کے پیامبر ہوں۔ اگر ہم مومن کہلاتے ہیں تو اسلام مومن اس کو قرار دیتا ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ لوگ اسے اپنی جانوں اور مالوں پر امین بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی موت ایک عالم اسلام کا ایک انتہائی عظیم نقصان ہے۔ کہ وہ یوں کہیں واللہ ربنا، اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ انظر، دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، اپنے بارے میں کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ بات یہ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ایک تو قیامت کا منظر، اللہ کے سامنے حاضری، پھر اللہ کے سامنے اللہ کے نام کی واللہ ربنا کہہ کے قسم کھائیں گے، اور یوں کہیں گے جی ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو بڑے توحید والے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ بہت دینی اور علمی خدمات سر انجام دی ہیں۔ کتاب وجود باری تعالیٰ اور توحید، خطبات حرم، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ مابعد الطبیعات، انگلش میں سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام، اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا بٹوین اگنورینس اینڈ ڈس آنیسٹی، اور اس جیسی بہت سی اور کتابیں جو ابھی زیر طبع ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ٹی وی پروگرامز جیسے ضابطۂ حیات، فہم قرآن، آخر کیوں، محسن انسانیت، اور کئی پروگرام جو اس وقت سچی بات ہے یاد نہیں آ رہے، کیونکہ جو ہماری کیفیت ہے پورے خاندان کی، ہمیں تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں اموات نہ کہو، میت نہ کہو، مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہوتا، تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ میں بطور امام فلوریڈا میں امریکہ میں کام کر رہا ہوں، ایک اسلامک سینٹر کا ڈائریکٹر اور امام ہوں، اور جب منگل کے روز مجھے یہ خبر ملی تو اس وقت الحمدللہ ہمارے اسلامک سینٹر میں تقریباً 50-60 چرچوں سے پادری حضرات آئے ہوئے تھے، اور میں انہیں اسلام پر لیکچر دے رہا تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہوں، اور انہوں نے ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ابو جان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے، ورنہ کسی گولی کی مجال نہیں تھی کہ ابو جان کی جان لے لیتی۔
اللہ کی رضا یہی تھی اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ علماء ہر زمانے کا کہ چراغ ہوتے ہیں، اللہ کے نور سے جلتے ہیں اور اسے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کا مشن لے کر چلیں گے، ان کی اولاد، ان کے شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میرے چاروں بھائی، ہم چاروں بہنیں، ہم سب کی اولاد انشاءاللہ ان کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں گے۔ میں درس قرآن دے رہی تھی، میں ریاض میں پڑھاتی ہوں، اور میں اس وقت درس قرآن دے رہی تھی جب مجھے میرے گھر سے ان کی شہادت کی اطلاع ملی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ میں نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو خود اطلاع کی، اور یہاں پر آ کے بھی میں نے اپنی والدہ کو اور بہن بھائیوں کو اس بات کا حوصلہ دیا کہ وہ 3-4 ہفتے پہلے تک میرے پاس تھے اور وہ مجھے یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں آپ سب سے اتنا مطمئن ہوں، میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے والدین بھی راضی گئے ہیں، اور تم بھی میری خوش قسمت بیٹی ہو۔ میں تم دونوں میاں بیوی سے راضی ہوں اور اپنی تمام اولاد کی ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں۔ میرے اوپر ابو جان جو ذمہ داری ڈال کر گئے ہیں، میں انشاءاللہ اسے نبھاؤں گی اور ان کی تعلیمات کو آگے پھیلاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں 2 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک بات اس چیز پہ وہ بہت زور دیتے تھے کہ ہر انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا کی تعلیم بھی بہترین ہونی چاہیے اور دینی تعلیم بھی بہترین ہونی چاہیے۔ جس انسان میں بہترین دینی اور دنیاوی تعلیم اکٹھی ہو جائیں وہ ایک مکمل پرسنالٹی ہوتا ہے، جس سے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو اہم بات ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے وہ یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ کسی طرح ہمارے پڑھے لکھے اور سمجھدار طبقے کے اندر قرآن پاک کا فہم آ جائے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہماری ہر چیز کی رہنمائی کتاب و سنت سے نہ ہو، ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو صحیح راستے پہ لانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب ساری زندگی اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا تعلق قرآن پاک سے جڑ جائے، اور ہمارا وہ طبقہ جو ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیاوی تعلیم بھی بہترین ہونی چاہیے اور دینی تعلیم بھی بہترین ہونی چاہیے۔ گتیغ ظلم سے گردن شہید اعظم کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اسلام کا راستہ روکنے والے اب بھی آپ کو بہت نظر آئیں گے۔ ان کے جانے سے جو پاکستان کا اور ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے جو قرآن سے عشق کرتے تھے اور جن کا مجھے بالکل یقین ہے کہ وہ مجھے ان کے ساتھ بڑی قربت رہی ہے، مجھ پہ بہت رحم کرتے تھے۔ I can't explain۔ وہ صرف عالم دین ہی نہیں، ولی اللہ بھی ہیں۔ جدہ سے روانگی سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آج خوشخبری ملی ہے، یا تو میں مدینہ منورہ میں دوبارہ قیام کرنے آ رہا ہوں یا پھر مجھے بہت جلد شہادت نصیب ہونے والی ہے۔ اور اسی دن ابو کی عمر 63 سال بھی ہوئی تھی، یکم محرم کا دن تھا۔ میں بہت خوش تھی، میں نے کہا ابو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکت دے۔ ابو نے فرمایا کہ میں تھک گیا ہوں بیٹا، تم لوگوں کو کس لیے تیار کیا ہے، میرا نامکمل کام اب تم مکمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والد محترم کا نامکمل کام مکمل کریں، اپنی اولاد کو بھی صحیح دین اور دنیا کی تربیت دیں۔ میں ان کا درس اس وقت سنتا تھا جب وہ اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل تھے، شان اسلام میں درس دیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے سرکاری نوکری چھوڑ دی اور مکمل طور پر اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بتلاتا ہے وہ کافی ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں بتلاتا ہے اس لیے نہیں کہ بتانا بھول گیا، بلکہ اس بات کا نہ بتانا ہی مفید ہوتا ہے۔
وہ سدا مسکراتا چہرہ جو خندہ روئی کے ساتھ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک ایک اہل ایمان کے دل میں اتارتا چلا جاتا تھا، آج ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک عظیم مذہبی اسکالر، نہ صرف مذہبی اسکالر بلکہ ایک عظیم ماہر تعلیم۔ جس شخص نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سنا، وہ ڈاکٹر صاحب کے دھیمے پن اور ان کی ملائمت اور ان کے خوبصورت انداز بیان کو سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ اور ہم لوگ تو خیر ان کا کوئی لیکچر، کوئی درس کبھی مس نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے قریب ہیں وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب روزانہ ایک لیکچر دیں، روزانہ ایک درس دیں، اور اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کا دل نہیں بھرتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ چاند اور سورج کی حرکت اور یہ الیکٹران پروٹون کی حرکت، یہ تو ہمیں 20ویں صدی میں معلوم ہوئی کہ یہ بیضوی بھی ہے اور اینٹی کلاک وائز بھی ہے، لیکن یہ طواف کا کام تو 10,000 سال پرانا ہے۔ 10,000 سال پہلے جس نے طواف کا یہ نظام قائم کیا وہی تو ہے جو آسمانوں میں بھی رب ہے اور زمین میں بھی رب ہے، اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی کہ وہ حقیقت جو 20ویں صدی میں آج آپ کو معلوم ہو رہی ہے کہ الیکٹران اور پروٹون یوں اینٹی کلاک وائز اور بیضوی شکل میں حرکت کرتے ہیں، یا سیارگان اس طرح سے حرکت کرتے ہیں، وہی حرکت ہزارہا سال پہلے سے بیت اللہ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ریگولیٹ کر دی ہے۔ جو بھی آتا ہے اسی زاویے، اسی سمت سے، اسی طریقے پہ بیضوی اور اینٹی کلاک وائز طواف کر رہا ہے۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وہی ذات گرامی ہے جس نے طواف کا نظام قائم کیا ہے؟ وہ وہی ذات گرامی ہے جس نے سورج اور چاند اور یہ گلیکسیز اور ایٹم کے الیکٹران اور پروٹون پیدا کیے ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی نظام، ایک ہی حرکت، وہی اینٹی کلاک وائز۔ اور مختصراً ان کا مشن یہ تھا کہ قرآن گھر گھر میں پہنچا دیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کو حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ اپنی تکلیف کا، اپنے سفر کا یا کہیں سے دور سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے آئے ہوئے ہیں، کبھی ذکر نہیں فرمایا۔ بہترین دوست، بہترین پڑوسی اور بہترین ہمدرد انسان پایا ہے۔ ایسا شخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، ایسا شخص کبھی عام آپ کو نہیں ملے گا۔ والد صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمیں یہ آیت بار بار سنایا کرتے تھے، اور ان کی زندگی کا مشن قرآن پڑھنا اور لوگوں کو سکھانا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کے طالب علمی کے دور کی مجھے ان کی ایک خاص جو ادا جس نے بڑا امپریس کیا وہ ان کی عشق رسول تھی۔ عشق رسول اس دور سے جو شروع ہوا تو اس کے بعد ان کی فکر میں جتنی بھی تبدیلیاں آئیں، خواہ وہ دین میں، میرے خیال میں کہ ایک ایسا ٹائم بھی تھا کہ تھوڑے عرصے کے لیے ان کے اندر ممکن ہے کوئی تشکیک بھی پیدا ہوئی ہو، جو کہ ایک بلوغت ذہن کی میرے نزدیک علامت ہے۔ تو لیکن کسی بھی دور میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظیم الشان شخصیت سے کے شہر سے یہ باہر نہیں نکل سکے، اور یہ ان کی فکر کا کمال ہے کہ انہوں نے مشرق و مغرب اقبال کی طرح بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن ان کی فکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہی رہی۔ انہی کلمات کے ساتھ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حمل علینا الصلاح فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے
پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں، دوسروں کی جان مال کی عزت کریں اور اپنی جان مال کی عزت کروائیں۔ اللہ رب العزت مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔